اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے عطا کی، میں ان کا بیٹا ہوں، اور یقیناً یہ سعادت چاہ کر نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتی ہے۔ تو مولانا کا مطلب ہے میرا دوست، جی، مولانا کا مطلب ہے ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے پیارے، جی ہمارے سردار۔ مولانا، والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو جس بات نے بہت زیادہ متاثر کیا؟ آپ جب سفر میں ہوتے ہیں تو کس کی سب سے زیادہ یاد آتی ہے آپ کو؟ سیدنا ابو بکر صدیق، اللہ اکبر، اللہ۔ مجھے ان سے بہت محبت ہے۔ اسفار میں ہوتے ہیں تو کون سی عربی ایسی دعا ہے جو آپ کی زبان پہ ورد کی طرح جاری رہتی ہے؟ سفر کی دعائیں میں وہ پڑھتا ہوں، اور میرے والد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا سفر میں یہ معمول تھا۔ فلسطین کے، حماس کے، وہاں کے رہنے والے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اب ہماری آزادی مکمل ہو گئی ہے، اس وقت تک پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ دوسرا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ 50 سے زائد اسلامی ملکوں میں کسی ملک میں یہ طاقت نہیں رہی کہ وہ ملک تنہا اسرائیل کے مقابلے کھڑا ہو جائے۔ ایسے جال میں انہوں نے 50 سے زائد اسلامی ملکوں کو باندھ دیا ہے، کوئی سر اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اسباب کے درجے میں نام لیا، ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے خالد بن ولید نے کہا تھا میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ بے شک، بے شک۔ یاسر شامی نے بھی ایک ریکارڈنگ کی تھی آپ نے وہ سڑک بنی تھی تو آپ نے جا کے اس کو ساری کو کھڑوا دیا، اور آپ نے کہا ٹھیکیدار کو واپس بلاؤ، دوبارہ اس کے اوپر ہو۔ وہ کون سا فارمولہ آپ نے جنگ کی عوام کے سامنے رکھا ہے کہ اب بالکل امن ہے، اور ایسا امن ہے کہ جنگ کی مثالیں دی جا رہی ہیں؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، بالکل مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ سبحان اللہ۔ تو امن کی اپنی جگہ پہ ایک اہمیت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا آج کی ہماری اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے لیے۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ہیں معروف مذہبی، سیاسی، سماجی شخصیت، نوجوان MP مولانا معاویہ اعظم۔ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، کیا حال ہے؟ کیسے آپ؟ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ مولانا، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہماری آج کی اس پوڈ کاسٹ کے لیے، اور آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں مولانا پوڈ کاسٹ کے آفس میں۔ مولانا، ایک تو آپ کی تعریف وہ ہے جو میں نے، آپ کا جو تعارف ہے وہ میں نے کروایا، یہ تو ایک عام سا تعارف ہے۔ تعارف کے لیے سب سے زیادہ جو انسان کو جانتا ہے وہ اس کی ماں ہے، اس کی ماں کے بعد جو اس کو زیادہ جانتا ہے وہ انسان خود ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا آپ اپنی زبان سے اپنا بتائیں کہ آپ آخر معاویہ اعظم ہے کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی زبان سے اپنا تعارف اگر بتاؤں، جو میرا سب سے بڑا تعارف ہے وہ یہ ہے کہ میرا نام محمد معاویہ ہے، اور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گناہ گار امتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ میرا کوئی تعارف نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ دنیاوی طور پر اللہ تعالیٰ نے نام، حسب، نسب، ان چیزوں کو تعارف کے طور پہ رکھا، اور قرآن مجید کہتا ہے وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے قومیں، قبائل اور شناختیں دنیا میں رکھی ہیں۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے عطا کی، میں ان کا بیٹا ہوں، اور یقیناً یہ سعادت چاہ کر نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے بعد جس چیز کا مجھے ہمیشہ احساس رہتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑے مجاہد عالم دین جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی، اللہ مجھے اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ اور آپ چونکہ خود مولانا پوڈ کاسٹ کے نام سے اس پلیٹ فارم پر ہیں، تو مولانا کا مطلب ہے میرا دوست، جی، مولانا کا مطلب ہے ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے پیارے، جی، ہمارے سردار۔ تو یہ سارے ان معنیوں میں استعمال ہوتا ہے، گو کہ پاکستان میں مولانا کا مطلب صرف مولانا ہی ہوتا ہے۔ جی، تو اس کے جتنے مفہوم اور معانی ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر میرے لیے آپ دعا کریں، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ مولانا، والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو جس بات نے بہت زیادہ متاثر کیا؟
دیکھیں مولانا، ویسے تو ان کی زندگی کے بہت سے شعبے ہیں اور انہوں نے ہر شعبے میں ہی کمال درجے میں بطور ایک مجاہد کے اپنا بہترین کردار ادا کیا. لیکن جس چیز کو میں نے بہت نمایاں طور پر محسوس کیا وہ یہ ہے کہ میں نے ان سے کبھی زندگی میں کبھی دنیاوی بھاؤ تاؤ کی بات نہیں سنی. جب بھی سنا تو وہ تحریک دفاع صحابہ کے جو ان کے پیش نظر اہداف ہیں یا تو ان پہ غور کر رہے ہیں یا اس تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے جو مسائل ہیں ان کو دور کرنے کی بات کر رہے ہیں، اپنے اسیران کی بات کر رہے ہیں، شہداء کی بات کر رہے ہیں، شہداء کے بچوں کی کفالت کی بات کر رہے ہیں. تو ان چیزوں میں نے ان کو مصروف دیکھا اور میں زندگی کے ایک حصے تک یہ سمجھتا تھا کہ شاید تحریکوں میں لوگ اسی طرح ہی سوچتے ہیں. جی. اور بعد میں پھر جیسے جیسے زندگی کا حصہ گزرا تو مجھے پھر اندازہ ہوا کہ نہیں، صرف وہی اس طرح سوچتے تھے اور ہر چیز سے بلند تر انہوں نے ناموس صحابہ و اہل بیت کی تحریک کو رکھا. باقی سب چیزوں کے نمبر اس کے بعد آتے تھے اور یہ انتہا درجے پر اپنے تحریک کے ساتھ کمٹمنٹ کی جو علامت اور جو نمونہ میں نے ان میں دیکھا، جی، میں نے اور کہیں نہیں دیکھا. ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ تبلیغی جماعت میں بعض بزرگ جو رائیونڈ میں رہتے ہیں، جی، میں نے ان کو جتنا دیکھا، لیکن ظاہر ہے میں کسی کو اتنا قریب سے نہیں دیکھ سکا جتنا میں نے اپنے والد صاحب کو قریب سے دیکھا. ان کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ واقعی اپنے ان 6 نمبرز میں اور اپنی ان شب و روز کی اپنی مشغولیت میں بالکل فنا ہو جاتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، جو ظاہری طور پہ ہم نے دیکھا. جی بالکل. لیکن جب وہ اپنے مرکز میں نہیں ہوتے، اب ان کے گھر کے اعمال کیا ہیں ظاہر ہے اس سے تو ہم واقف نہیں ہیں. جی. حضرت والد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں سفر میں، حضر میں، گھر میں، باہر میں، ہر جگہ مجھے ساتھ رہنے کا موقع ملتا. میں نے ان کو کبھی اس اپنی تحریک کے فکر کے علاوہ کسی دوسرے فکر میں مبتلا دیکھا ہی نہیں. یہ ان میں ایک اتنا نمایاں طور پر نور مجھے نظر آیا، جی، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی کے باقی تمام حصوں پر غالب ہے. ماشاء اللہ. حضرت آپ سے محبت کرنے والے افراد جانتے ہیں کہ آپ کے اسفار بہت زیادہ رہتے ہیں، تو آپ جب سفر میں ہوتے ہیں تو کس کی سب سے زیادہ یاد آتی ہے آپ کو؟ کیونکہ مسلسل میں نے دیکھا آپ کے اسفار ہی رہتے ہیں. گھر میں تو آپ بہت کم جاتے ہیں، تو کس کی سب سے زیادہ یاد آتی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق. اللہ اکبر. اللہ. مجھے ان سے بہت محبت ہے. سبحان اللہ. مجھے سارے صحابہ کرام سے محبت ہے، لیکن مجھے سیدنا ابو بکر صدیق سے بہت محبت ہے. سبحان اللہ. اور میرا اس کے علاوہ تعارف بھی کیا ہے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں کے غلام ہیں. سبحان اللہ. اور میں سفر میں اگر کوئی کیسٹ سن لیتا ہوں تو میرا زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اشعار مل جائیں، تقریر مل جائے، کوئی کتاب مل جائے تو میں اسے ضرور پڑھتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ ان سے محبت نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. سبحان اللہ. حضرت آپ کے والد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے آپ کو بھی سیکورٹی رسک رہتے ہیں، تو آپ جب اسفار میں ہوتے ہیں تو کون سی عربی ایسی دعا ہے جو آپ کی زبان پہ ورد کی طرح جاری رہتی ہے؟ ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیں. ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا میں آدمی صرف اسی لیے نہیں آتا کہ وہ اپنی جان بچاتا پھرے. جی. دنیا میں کرنے کے اور بھی اس کے علاوہ بہت سے کام ہیں. بالکل. بہت سے لوگوں نے شاید یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دنیا میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ اپنی جان بچائیں. اللہ. یہ سب سے اہم کام نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے کام ہیں. سبحان اللہ. باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں، سفر کی دعائیں میں وہ پڑھتا ہوں. اور میرے والد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا سفر میں یہ معمول تھا کہ جب وہ سفر شروع فرماتے تو وہ 3 دفعہ آیت الکرسی شریف پڑھتے اور اپنے اوپر دم کر لیتے اور اپنی سواری پر دم کر لیتے. تو میرا یہ معمول ہے ایک عرصہ سے کہ میں سفر کی دعائیں پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھتا ہوں، اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. موت کا وقت نہ پہلے آ سکتا ہے نہ بعد میں. اور دوسرا سورہ حدید میں ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. جو بھی ہے یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بے شک. تو اس لیے جب پہلے سے سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر آپ کو اپنے وسائل میں، اپنی فرصت میں ہر وہ کام کرنا چاہیے
جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا پنجاب اسمبلی کے اندر نوجوان MPA آپ سب سے پہلے آپ ہی اور واحد پارلیمنٹیرین ہیں جنہوں نے غزہ فلسطین کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے. تو حکومتی سطح پہ کس حد تک کام ہو رہا ہے فلسطین کی حمایت میں؟ فلسطین ہمارا پاکستان کا نہیں بلکہ امت کا ایک رستہ ہوا زخم ہے. اللہ. اور بیت المقدس کے وہ رکھوالے قریب 75 سال سے ایک جیل میں ہیں، اور جس طرح سے اسرائیلی ایک دہشت گردی کا تو لفظ ہی چھوٹا ہے، جی، جس طرح سے وہ جارحیت اور وہ صہیونیت اس وقت وہاں پہ ننگا ناچ رہی ہے، انسانیت محسوس کرتی ہے کہ یہ شاید دنیا کی تاریخ میں ہونے والا ایک بدترین ظلم ہے. فلسطین کے مسلمانوں کا غیرت کے ساتھ قربان ہونا، اللہ اکبر، اور فلسطین کے باہر اسی مصطفیٰ کریم کے کلمہ پڑھنے والوں کا گہری نیند سو جانا، اللہ. یہ دو انتہائیں ہیں کہ قیامت کے دن وہ مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے یا ہم مسلمانوں کی صف میں کھڑے. اللہ اکبر. اللہ. پاکستان کے پاسپورٹ پر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے، اور اسرائیل کے علاوہ یہ پاسپورٹ پوری دنیا کے لیے قابل استعمال ہے. ہماری گزشتہ جمعہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے بطور خاص دعوت دی، میں وہاں شرکت کے لیے گیا. دیگر ملک کے جید علماء کرام وہاں تشریف لائے ہوئے تھے. تو ایک تو ریاست کا بیانیہ ایک مرتبہ پھر بہت وضاحت کے ساتھ ہمیں جنرل عاصم منیر صاحب کی زبانی سننے کو ملا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک کہ فلسطین کے، حماس کے، وہاں کے رہنے والے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اب ہماری آزادی مکمل ہو گئی ہے. اس وقت تک پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا. بالفاظ دیگر ہمارا موقف وہ ہوگا جو فلسطین کے لوگوں کا موقف ہے. اللہ. ایک تو اس کا کلیئر ہونا بہت ضروری تھا. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ 50 سے زائد اسلامی ملکوں میں کسی ملک میں یہ طاقت نہیں رہی کہ وہ ملک تنہا اسرائیل کے مقابلے کھڑا ہو جائے. ایسے جال میں انہوں نے 50 سے زائد اسلامی ملکوں کو باندھ دیا ہے، کوئی سر اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو پاکستان اکیلا لیڈ لے تو ہو سکتا ہے یہ مشکل ہو، لیکن ہم نے چیف آف آرمی سٹاف کی بلائی گئی نشست میں بھی یہ بات کی، اور ہمارا اب بھی یہ موقف ہے اگر پاکستان اکیلا اس پہ لیڈ نہیں لے سکتا تو ملیشیا، پاکستان، عرب ممالک اور ترکی، یہ 4-5 ملک مل کر اگر اس حوالے سے کوئی اقدام اٹھائیں تو ان 4-5 ملکوں کی طاقت کے مقابلے میں امریکہ، اسرائیل کی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ ان کے مقابلے میں کوئی ایسی حرکت کر سکے. ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 4-5 ملکوں کا بھی میں نے اسباب کے درجے میں نام لیا. ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے خالد بن ولید نے کہا تھا میں اکیلا ہی کافی ہوں. بے شک بے شک. تو یہ ضروری ہے کہ پاکستان سمیت 2-4 اور بڑے ملک ملیں اور فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں. سبحان اللہ. اچھا مولانا، میں مختصر آپ کا وقت کرتے ہوئے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنگ ماشاءاللہ پاکستان پنجاب کے 3 ایسے ضلع تھے جن میں سے ایک جنگ تھا، لاہور، ملتان اور جنگ کے اندر آپ نے 200 سالہ جو اس کا مسئلہ تھا، جو پانی کا مسئلہ تھا اس کا، وہ آپ نے حل کروایا، اور آپ نے یونیورسٹیاں بنائیں، آپ نے اس کے اندر سڑکیں بنوائیں، اور ہم نے ساری دنیا نے دیکھا. وہ ایک آپ کا یاسر شامی نے بھی ایک ریکارڈنگ کی تھی آپ نے وہ سڑک بنی تھی تو آپ نے جا کے اس کو ساری کو کھڑوا دیا اور آپ نے کہا ٹھیکیدار کو واپس بلاؤ، دوبارہ اس کے اوپر ہو. آپ نے جنگ کے اندر جو تاریخ ساز جو آپ نے کام کروائے ہیں، تو لیکن اس کے برعکس میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنے تاریخ ساز کام کروانے کے برعکس الیکشن اعلان ہو چکا ہے، لیکن آپ کی تو کمپین بھی ابھی تک شروع نہیں ہوئی. آپ کے پہلے سوال کا میں پہلے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. جنگ کا سیوریج کا مسئلہ بہت سنگین مسئلہ رہا ہے ایک عرصے سے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے زمانے میں جو نہریں اور نالے نکاسی آب کے لیے استعمال ہوتے تھے تو بعد میں وہ تجاوزات کی نظر ہو گئے. اور ہمارے پاکستان کے اکثر سیاستدان تو لاہور، اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں، اپنے حلقوں میں تو کم ہی رہتے ہیں.
تو پارٹ ٹائم جاب کرنے والے، پارٹ ٹائم سیاست کرنے والے لوگ ہیں. جی اور ہمارے لوگوں کا بھی اللہ حافظ ہے، وہ ویکینڈ پہ جو سیاست کرنے والے لوگ ہیں انہی کے پیچھے. جی تو میں چونکہ ایک وہاں کے مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا آدمی ہوں، اور جنگ مجھے اس لیے زیادہ عزیز ہے کہ اس کی مٹی میں میرے قائدین آرام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اس کی مٹی میں اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت صحابہ و اہل بیت کی ایک نمایاں خوشبو رکھی ہے. بالکل ایسے. تو اس مٹی کی خدمت کرنا میرے لیے بہت بڑے اعزاز سے کم نہیں تھا. سبحان تو ہم نے پھر سیوریج کے بڑے منصوبے، 1.25 ارب روپے سے ایک ڈسپوزل مکمل ہونے کے قریب ہے، دوسرا تقریباً 90 کروڑ روپے کی لاگت سے وہ شروع ہو چکا ہے. تو ہم نے ایک مستقل دیر پا منصوبے شروع کروائے. اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی گلیوں کے چھوٹے چھوٹے منصوبے کروا دیے، تختی لگ گئی، دعا ہو گئی، لوگ خوش ہو گئے، اور الیکشن کے بعد دوبارہ مسئلہ وہیں کا وہیں. اور اس میں جو منصوبے تیزی سے چلے اور بہتری آئی، اس میں سب سے پہلے تو محض اللہ کا فضل، اور دوسرے نمبر پر جو اسباب کے درجے میں وجہ بنی وہ الحمدللہ یہ تھی کہ جب ڈپارٹمنٹس کو اور ٹھیکیداروں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ کمیشن کھانے والے لوگ نہیں ہیں، تو یہ کام لیں گے اور ہمیں کام کرنا پڑے گا. تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں اچھے لوگ مل گئے، اور وہ دیانتدار لوگ، اچھا کام کرنے والے ڈپارٹمنٹس میں اچھے لوگ مل گئے. اگر سیاستدان اپنا کمیشن لے کے گھر آ جائے اور اس کے بعد پھر آپ توقع کریں کہ کام ٹائم پہ مکمل ہو، تو ایسا تو نہیں ہوتا. محکمے نے بھی اپنا کمیشن کھا لینا ہے، ٹھیکیدار بھی اپنا کمیشن لے کے چلا جائے گا، تو جو 100 میں سے 60-70 روپے بچیں گے وہ قوم پہ لگ جائیں گے، اور وہ پھر اپنی مرضی سے ہی لگتے ہیں. کبھی کام ادھورا رہ گیا، کبھی مکمل ہو گیا. تو آپ دیکھیں کہ اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور الحمدللہ میرے شہر کی سڑکیں جو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ خواب ہے کہ کبھی ہماری شہر کی جو مرکزی شاہراہیں ہیں کبھی یہ 2 رویہ ہو سکتی ہیں، بالکل وہ ہو بھی گئی، مکمل بھی ہو گئی، ان کے گرین بیلٹس بھی بن گئے الحمدللہ. وہاں پہ بلال حبشی چوک بھی مکمل ہے، ختم نبوت چوک بھی مکمل ہے، اور وہاں پہ ابھی حکومت ختم ہونے سے ایک دن پہلے 7 نئے چوکوں کے میں نے سنگ بنیاد رکھے، جن کا بھی گرے اسٹرکچر بننے کے قریب ہے. یعنی میں الیکشن والے دن تک انشاءاللہ اپنے شہر کی تزئین و آرائش اور خوبصورتی اور بہتری کے لیے کام کرتا ہوا نظر آؤں گا. کہ جو منصوبے میں لے آیا تھا، حکومت چلی گئی، بلڈوزر ابھی بھی چل رہے ہیں الحمدللہ، ہمارے حلقہ میں کام ہو رہا ہے. اور یہ صرف میرے حلقہ میں ہو رہا ہے، یعنی جنگ کے باقی 6 MPs کے حلقے ہیں، 3 MNAs کے حلقے، کسی جگہ پہ کام نہیں ہو رہا، صرف معاویہ اعظم طارق کے حلقے میں ہو رہا ہے. تو الحمدللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فنڈز میں نے لائے تھے، حکومت چلی گئی، فنڈز کا تسلسل ابھی بھی جاری ہے. کمال ہے. باقی رہی آپ کی کمپین کی بات، تو کمپین زیادہ شاید ان لوگوں کو کرنی پڑتی ہے جو اپنے لوگوں سے ملتے نہیں ہیں دوبارہ. اچھا. تو وہ پھر 5 سال کے بعد کہتے ہیں چلیں جی دوبارہ ملیں، چلیں جی دعائیں کریں، چلیں جی شادیوں میں جائیں، وہ بیمار پرسیاں کریں. ہم وہاں حلقے میں ہی رہتے ہیں، اور ہر وقت وہاں لوگوں سے ایک ملاقات کا دامن چولی کا ساتھ ہے. تو اس لیے کوئی باقاعدہ کمپین ہمیں تو میرا خیال ہے کہ کس کو کہتے ہیں زیادہ اس کا پتہ نہیں ہے. ہمارے ویسے جلسے بھی چل رہے ہوتے ہیں، خطبہ جمعہ بھی چل رہا ہوتا ہے. جب میں روڈز کے افتتاح کے لیے جاتا ہوں تو اس وقت بھی ہمارے استقبال ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ مقامی ہماری مائیں بہنیں اور بزرگ وہ ہمارے ساتھ اظہار محبت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو والد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے اب تک ہم نے اس کو ٹوٹنے نہیں دیا الحمدللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو لوگ کمپین کہتے ہیں وہ تو ہم 5 سال ہی کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. اچھا مولانا، آپ نے ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے، میں نے بھی دیکھا، لوگوں نے بھی دیکھا، ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی لوگ دیکھتے رہتے ہیں. لیکن ایک بڑی بات آپ سے پوچھنے والی ہے، ان ریکارڈ ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ آپ نے جو جلتا ہوا جنگ، اس کی فضا کو جو پرامن کرنے میں کردار ادا کیا ہے، وہ کون سا فارمولہ آپ نے جنگ کی عوام کے سامنے رکھا ہے کہ اب بالکل امن ہے، اور ایسا امن ہے کہ جنگ کی مثالیں دی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو جب آپ پڑھیں تو دعا میں انہوں نے کیا کہا مکہ مکرمہ کے لیے کہ یا اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما. رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. تو انبیاء کی دعاؤں میں امن مانگا گیا. بالکل.
اور قرآن مجید جب صحابہ اکرام کے بارے میں بات کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد ان کو ضرور بضرور ہم زمین پر خلافت دیں گے، تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا، بالکل من بعد خوفہم امنا۔ سبحان اللہ۔ تو امن کی اپنی جگہ پہ ایک اہمیت ہے، جی یہ میں صرف اپنے حلقے کے لیے نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے لیے جی امن آئے گا تو ترقی اور خوشحالی آئے گی۔ کیا بات ہے، میں بالکل اپنے پاکستان کے مستقبل کو اگر بنانے کی بات کروں تو اس میں سب سے پہلا نمبر امن کا ہے، اس کے بعد ترقی اور خوشحالی، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو میں نے اگر اپنے شہر کی شاہراہیں اچھی بنائیں، پارک بنائے، چوک بنائے، ہاسپٹل بنائے، امن نہ ہو تو میرے شہر کی خوبصورت شاہراہوں کا میرے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ بالکل۔ امن کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ جی۔ جب انصاف نہیں ہوتا۔ اللہ، بالکل ہمارے درست۔ وہاں پر پولیس ڈپارٹمنٹ ان 5 سالوں میں میری عدم موجودگی میں آپ جا کے انٹرویو کریں، اچھا جی۔ آج تک میں نے کسی ایس ایچ او کو، ڈی پی او کو، کسی آدمی کی غلط سفارش نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ مجھے پتہ چل جائے کہ میں نے جو سفارش کی ہے مجھے کم علمی کی بنیاد پر پتہ نہیں تھا کہ یہ آدمی ظلم کر کے آیا ہے، یہ غلط ہے، اور بعد میں مجھے پتہ چلے تو میں اس آدمی کو بھی ملے وہ فریق، اس کو بھی اور متعلقہ افسر کو بھی کہہ دیتا ہوں کہ میرے علم میں نہیں تھا، میرے علم میں بعد میں آیا کہ یہ آدمی زیادتی کر کے آیا ہے، لہٰذا آپ قانون کے مطابق ان کو سزا دیں، ہماری سفارش کا لحاظ نہ کریں۔ جب اداروں کو آپ میرٹ پر کام کرنے کا کہیں اور ان کو کسی غلط کام کے لیے فورس نہ کریں تو ظاہر ہے کہ اس وقت پھر امن کی اور باقی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے وہاں پہ کرپشن سے پاک اور یہ جو خدا نخواستہ یہ رسہ گیری کا ایک ماحول ہے، مزاج ہے، اس سے پاک رہ کر ایک ماحول کو جب بنانے کی کوشش کی تو الحمدللہ اس سے امن بھی آیا، ترقی بھی آئی۔ اور ہم ابھی جو اگلا ہمارا بہت اہم مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اب اس کو انشاءاللہ جنگ میں انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے ایک زمین کا قطع منظور ہوا تھا لیکن اس پہ کام نہیں ہو سکا۔ گزشتہ حکومت میں نے کافی کوشش کی لیکن سیاسی بحران کی وجہ سے اس میں ہم کامیاب نہ ہو سکے۔ میرے جنگ کے 25 سے 30 ہزار لوگوں کو اگر وہاں روزگار مل جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ امن کے بعد جو معاشی ترقی کا قرآنی اصول ہے ہم اس کو بھی پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہی ایک راستہ ہے جس سے لوگوں کی صحیح طور پر میں سمجھتا ہوں خدمت ہو سکتی ہے اور لوگوں کی یقینی ترقی کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ بالکل ایسے۔ مولانا آپ سے آخری سوال ہے، آپ کا وقت قیمتی ہے، پاکستان راہ حق پارٹی، اس کو آپ کہاں پر دیکھتے ہیں؟ پاکستان راہ حق پارٹی کے جتنے ہمارے مرکزی صوبائی ذمہ داران ہیں بہت مخلص لوگ ہیں۔ حکیم محمد ابراہیم قاسمی صاحب چیئرمین ہیں پارٹی کے، بڑے درویش صفت آدمی ہیں، اور ہمارے پنجاب کے شیخ محمد اقبال صاحب، ہمارے جنرل سیکرٹری عطا روان صاحب، ہمارے سندھ میں سید سکندر شاہ صاحب ہیں، قدرت اللہ راجپوت ہیں، اور ہمارے کراچی سے اشرف میمن صاحب ہیں، ہمارے بلوچستان سے ثناء اللہ صاحب ہیں۔ یہ جتنے بھی دوست ہیں بہت مخلص، ملک کے لیے بہت مخلص ہیں، اور صحیح معنوں میں وہ پاکستان میں ایک تبدیلی چاہتے ہیں، اور وہ اپنے جماعت کی ذمہ داریوں کو لے کر پورے ملک میں ایک بہتر یونٹ سازی، بہتر جو ہے وہ رکنیت سازی کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں توقع کر سکتا ہوں کہ مستقبل میں نئی بننے والی پارٹیوں میں پاکستان رائے حق پارٹی کا ایک اچھا مستقبل ہوگا انشاءاللہ۔ بالکل انشاءاللہ جی، اچھا مستقبل ہوگا۔ ناظرین، اس مختصر سے وقت میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ آج موجود تھے نوجوان ایم پی اے مولانا معاویہ اعظم طارق اور والد گرامی مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرزند ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھا
امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے ساری پوڈ کاسٹ سے مستفیض ہوئے ہوں گے، جنگ کے حوالے سے، اور جو ہے علماء کے حوالے سے کہ علماء کو جب اقتدار ملتا ہے تو علماء کس انداز میں کام کرتے ہیں. تو اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. شکریہ. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.